بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 52، بدعتی اور ان کی محنت و مجاہدہ۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بدعتی بھی بہت محنت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ خاک محنت کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہوں تو مخصوص زیادہ محنت پر تھوڑا ہی موقوف ہے۔ اول تو ان کی یہ محنت ہے ہی نہیں، وہاں حکایات ہی حکایات ہیں، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا اور طریقے صحیح میں کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کچھ محنت کرتے بھی ہیں تو اس کی محنت کا ثمرہ آخرت میں تصلا نارن حامیہ، یعنی آیت کا ترجمہ اور آتش سوزا میں داخل ہوں گے، یہ ہے۔ اور دنیا میں عاملۃ الناصبہ، بوجہ مصیبت جھیلنے کے بہت سے چہرے خستہ ہوں گے۔ ملفوظ نمبر 53، عارفین کو عبادت کی لذت سے بے توجہی۔ عارفین کو عبادت کی لذت سے بے توجہی۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ عارفین نے تو عبادت کی لذت کے قصد سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اگر ساری عمر گزر جائے اور کوئی لذت ان کو نہ ہے، وہ اس پر بھی راضی ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ پہاڑ میں رہتے تھے اور ایک بزرگ ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ دعا میں مشغول ہیں، یہ اس وقت نہیں ملے، اس خیال سے کہ مشغول مع اللہ تھے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مشغول مع اللہ کو بلا ضرورت اپنی طرف مشغول کرنے سے حق تعالیٰ کی ناخوشی کا اندیشہ ہے، یعنی ناراض ہونے کا اندیشہ، یعنی خوف ہے۔ بلا ضرورت کی قید سے میں نے اس میں توسیع کر دی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو وہ مستثنیٰ ہے، یعنی تو الگ بات ہے۔ خیر، وہ بزرگ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ الہی تفویض کی لذت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بعض لوگ تفویض اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس میں راحت ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں انہوں نے تفویض کا حق ادا نہیں کیا۔ تفویض اس نیت سے ہونا چاہیے کہ یہ حق تعالیٰ کا حق ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر تفویض شکر کی نیت سے کی جائے، فرمایا کہ یہ باتیں ان پر عمل کرنے سے سمجھ میں آتی ہیں، بتلانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ملفوظ نمبر 54، جوابات میں سائل کی مصالح کی رعایت کرنا۔ ایک خط کے جواب کے سلسلے میں فرمایا کہ من جملہ میرے اور بے مروتیوں کے ایک بے مروتی یہ بھی ہے من جملہ میرے اور بے مروتیوں کے ایک بے مروتی یہ بھی ہے کہ میں جواب میں سائل کی خواہش کی رعایت نہیں کرتا، حدود کی اور سائل کی مصالح کی رعایت کرتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ ابھی اس کی تحقیق کا وقت نہیں، جب کچھ کام کر لو گے تب جواب میں لطف آئے گا، اور اب تو مجھ کو سوال ہی میں مزہ نہیں آیا، تم کو جواب میں کیا مزہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں بغرض تربیت آنے والوں کے لیے قید لگا دیتا ہوں کہ بولا مت کرو، اس لیے کہ بدون ذوق، یعنی بغیر ذوق کے بولنا مناظرے کی سی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور یہ اس طریق میں بہت سخت مضر ہے۔ یہ وہ اصول ہیں کہ طالب علمی مباحث سے قیامت تک حل نہیں ہو سکتے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت عام پیروں کے یہاں تو یہ معاملات اور اصول ہے نہیں، صرف آپ کے یہاں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت کے مزاج میں درستی ہے۔ تبسم فرما کر مزاحاً فرمایا 3 نقطے الگ کر دیے جائیں، یعنی درستی ہے۔ فرمایا کہ آج کل کے اکثر پیروں کی تو یہ کیفیت ہے، مثال تو فحش ہے مگر ہے منطبق، وہ یہ کہ میری اور دوسروں کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے رنڈی اور گھرستن کی طالبوں کو جمع کرنے کی جتنی تدابیر رنڈی کرتی ہے اور قسم قسم کی روح بدلتی ہے پھنسانے کے لیے، اور نائکا سے کہتی ہے اس کو لاؤ اس کو لاؤ، گھرستن نہیں کر سکتی، اس میں ایک استغنا کی شان ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں زیر بار ہیں وہ درخت جو پھلدار ہیں، مبارک ہو سرو کہ قید غم سے آزاد ہے۔ تمام محبوب محتاج زیور کے ہیں، اور ہمارے محبوب کا حسن خداداد ہے۔ آیت میں مجاہدہ سے کیا مراد ہے؟ ملفوظ نمبر 55، آیت میں مجاہدہ سے کیا مراد ہے؟ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طلب میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ جاہدو سے مراد غور و فکر، دعا و التجا، سعی و کوشش، حق تعالیٰ کے سامنے الہا و زاری، تواضع کا خاکساری، یہ چیزیں پیدا کرو۔ رونا اور چلانا شروع کرو، نخوت اور تکبر کو دماغ سے نکال کر پھینک دو، تو اس کے بعد وصول میں دیر نہیں لگتی، ذرا بطور امتحان ہی کر کے دیکھ لو۔ مولانا فرماتے ہیں
بہت بڑا محقق اور عالم فاضل بننا طریق عشق میں کارآمد نہیں، بادشاہ یعنی حق تعالیٰ کا فضل شکستہ حال ہی کی دستگیری کرتا ہے۔ بہت بڑا محقق اور عالم فاضل بننا طریق یعنی عشق میں کارآمد نہیں، بادشاہ یعنی حق تعالیٰ کا فضل شکستہ حال ہی کی دستگیری کرتا ہے، اور محض علمی تحقیقات مسکت ہیں، مسقط نہیں، قوف طاء کے ساتھ مسقط نہیں، اس سے شبہات ساکت نہیں ہوتے، مخاطب ساکت ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پھر یہ حالت ہوگی کہ پانی، ترجمہ شعر کا، پانی نشے بھی کی طرف جاتا ہے، مشکل پیش آنے پر ہی اس کا حل معلوم ہوتا ہے۔ جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں پہنچتی ہے، جہاں مرض ہوتا ہے شفا وہیں ہوتی ہے، بغیر اس حالت کے پیدا ہوئے کامیابی مشکل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں جب تک بچہ روتا نہیں، پستان مادر میں دودھ جوش نہیں کھاتا، جب تک ابر روتا برستا نہیں، چمن میں شادابی کہاں ہوتی ہے۔ ذرا تم خاکساری پیدا کر کے دیکھو، اعتقاد سے نہیں، امتحان ہی کے لیے صحیح۔ مولانا فرماتے ہیں برسوں تو سخت قسم کا پتھر بنا رہا، بطور امتحان کے چند روز کے لیے خاک بن جا۔ موسم بہار میں پتھر تو سرسبز نہیں ہوتا، خاک ہو جا تاکہ رنگ رنگ کے پھول تیرے اندر کھلے۔ اللہ اکبر۔